نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار قل ھو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھی اس کو 1/3 قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جس نے 2 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کو 2/3 قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کو 1 مکمل قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے 4 آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت کو ایسی شان بخشی ہے اور ایمان والوں کے لیے اتنی آسانی فرمائی ہے کہ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کو اپنے معمولات کے اندر شامل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ میں چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ ادراک حاصل ہو جائے گا کہ سورۃ اخلاص سے دنیا کیسے بنتی ہے اور سورۃ اخلاص سے آخرت کیسے بنتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک سفر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی ہے۔ جس نے ایک بار پڑھا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ مزید احادیث مبارکہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان سمجھنا چاہے اور اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہو تو اس ایک حدیث پاک سے ہی، جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اسی ایک ہی فرمان علی شان سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سورۃ اخلاص ہماری آخرت کیسے بناتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے سورۃ اخلاص پڑھی اور جس نے سورۃ اخلاص کو سمجھا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں 40,000 شہر بسائے گا۔ ہر حرف کے بدلے اللہ شہر عطا فرمائے گا۔ ہر حرف کے عوض اللہ رب العزت 1000 نور عطا فرمائے گا۔ اس نور کی برکت سے پل صراط سے گزرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک حدیث پاک ہوگی۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے حالت مرض کے اندر سورۃ اخلاص کو تھامے رکھا، یعنی وہ پڑھتا رہا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر وہ اس مرض میں مر گیا، یعنی وہ مرض الموت ثابت ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قبر کی تنگی کو دور عطا فرما دے گا، قبر کے عذاب کو دور عطا فرما دے گا۔ اس کی لاش میں یعنی میت میں جسم میں بدبو نہیں پڑے گی۔ کل قیامت کے دن فرشتے اس کو اپنے پروں پر بٹھا کے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو رب فرمائے گا کہ میں اس کے نامہ اعمال کو نہ دیکھنا چاہتا ہوں، نہ پرکھنا چاہتا ہوں، نہ تولنا چاہتا ہوں۔ جس اعزاز و اکرام سے اس کو اپنے پروں پر بٹھا کر میری بارگاہ میں لائے ہو، ایسے ہی اس کو جنت میں پہنچا دو، ایسے اس کو جنت میں پہنچا دو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے 20,000 نہریں تخلیق فرمائیں اور قلم کو حکم دیا کہ اس قاری کا ثواب لکھ جو پڑھ رہا ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم 20,000 سال قاری کا پڑھنا سورۃ اخلاص اس کا اجر و ثواب لکھتا رہا۔ نہریں خشک ہو گئی لیکن اجر و ثواب مکمل نہیں ہوا۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ کے مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ سورہ اخلاص ہماری آخرت کیسے بناتی ہے۔ 2-3 احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورۃ اخلاص سے ہماری دنیا کیسے بنتی ہے، تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، آپ کو ادراک حاصل ہو کہ یہ سورہ مبارکہ کیسی فضیلت والی ہے اور کیسے اس کے دنیا اور آخرت کے نفع ہیں۔ جب میرے تمام کام یعنی دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی سورۃ اخلاص پڑھنے سے بن رہے ہیں، جس کے فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں،
احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں، صحیح سند کے ساتھ احادیث مبارکہ ہیں، تو مجھے یہ عمل چھوڑ کر دیگر اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کو پریشان کرنے کی یا اپنی زندگی کے اندر پریشانیاں لانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں زندگی کو سلجھانا چاہتا ہوں، زندگی کی الجھنیں ختم کرنا چاہتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں وہ اعمال کر بیٹھوں جن کے ساتھ شرائط ہیں اور شرائط میں پوری نہ کروں اور میری زندگی سلجھنے کی بجائے الجھتی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے رات سونے سے پہلے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبح تک 50,000 فرشتے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر صرف اس کی حفاظت نہیں کریں گے بلکہ ساری رات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے رہیں گے، بخشش کی دعائیں بھی کرتے رہیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے پہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ حلا ولو یہ کل 20 سیکنڈ کا عمل ہے، اگر آرام سے کیا جائے، آدھے منٹ کا عمل لگا لو، آرام سے کیا جائے، پھر کوئی لباس کی قید نہیں ہے، ساعت کی قید نہیں ہے، حصار کی قید نہیں ہے، وضو کی قید نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی قید نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی قید نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ بستر پہ لیٹے ہیں، آپ کو اس وقت یاد رہا اس وقت پڑھ لیں، رات کو کسی وقت آنکھ کھلی تو آپ کو یاد آیا او ہو میں نے رات کے عملیات یا رات کے معمولات نہیں کیے، یا میں نے رات کا وظیفہ نہیں پڑھا، یا میں نے سورۃ اخلاص نہیں پڑھی، تو کروٹ بدلتے بدلتے آپ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کو ان عابدین کا ثواب عطا فرمائے گا جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، جو کروٹ بدلتے بدلتے بھی اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی توحید کو بیان کرے گا، اس کو بن قیام کے بن تہجد پڑھے اتنا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ پڑھ کر سوتے ہیں تو اس کے کیا کہنے، جس طرح میں نے حدیث پاک بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سونے سے پہلے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کے لیے 50,000 فرشتے معمور ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے اور ساری رات اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر مالی تنگ دستی کی شکایت کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو اہل و عیال کو سلام کیا کرو، پھر مجھے سلام کیا کرو، پھر پڑھا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی یہ 3 اعمال ہو گئے، جب گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے اپنے اہل و عیال کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک کام ہو گیا یا ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 اعمال ہو گئے یا 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ گھر میں داخل ہونے کے مسنون اعمال ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو صحابہ کو عطا کیے۔ اس کے ساتھ بشارت کیا دی، اللہ تیری تنگ دستی کو دور فرما دے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کچھ دن کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جو آپ نے وظیفہ مجھے عنایت کیا میں نے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ نے مجھے اتنی دنیا دے دی ہے کہ مجھے بھی رنگ دیا ہے، میرے اہل و عیال بھی نفع اٹھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ میرے مال سے میرے ہمسائے اور عزیز و اقارب بھی نفع اٹھا رہے ہیں، یعنی مال اتنا مل گیا ہے ہم بھی کھا رہے ہیں، ہمسائے بھی نفع اٹھا رہے ہیں اور رشتہ دار بھی اس مال سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ 2 احادیث مبارکہ کے مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ پل بھر میں اللہ دنیا کو بنا دیتا ہے۔ سورۃ اخلاص ایسا عمل ہے جو مالی تنگ دستی یا رزق کے وہ دروازے جو کسی بھی وجہ سے بند ہو چکے ہوں، کیوں ان عنوانات کے اوپر کئی بات بیانات ہو چکے ہیں، آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ رزق کے بند ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ کسی بھی وجہ سے رزق بند ہو گیا یا
رزق کم ہو گیا ہے، یا رزق کے اندر برکت اللہ نے اٹھا لی ہے، یا تقدیر میں ہی رزق جو ہے وہ اللہ نے محدود لکھا ہوا ہے، کوئی بھی وجہ ہے، یا تو رزق پہلے تھا، کسی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی پکڑ کی وجہ سے رزق کم ہو گیا، یا رزق میں سے اللہ نے برکت اٹھا لی، یا اللہ نے سلامتی سے محروم کر دیا، یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا رزق شروع سے تنگ چلا آ رہا ہے، یعنی اللہ نے اس کے مقدر میں رزق جو ہے وہ محدود لکھا ہوا ہے۔ اب چاہے آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کہ رزق تو ہے لیکن رزق میں برکت نہیں، بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں کہ حضرت صاحب رزق ہے، ہم سارے کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، یعنی ہم جتنا کما کر لے کر آتے ہیں، 50,000 لے کر آئیں، 50 لاکھ لے کر آئیں، پوری نہیں پڑتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سرے سے روزگار ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پہلے روزگار بہت اچھا تھا، کچھ ایسے حالات ہوئے، قرض دیا کسی کو، وہ قرض پی گیا، پیسہ کسی کو دیا، پیسہ ڈوب گیا، یا کہیں انویسٹمنٹ کی، انویسٹمنٹ ڈوب گئی، یا چوری ڈکیتی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، پہلے وہ خوشحال تھے، آج وہ کنگال ہو گئے، بدحال ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شروع سے ہی بدحال چلے آ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی صورتحال ہو جس کا آپ کو سامنا ہے، یعنی جو رزق سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ رزق کا علاج یا رزق کے بند دروازے کھولنے کا جو سب سے زیادہ مجرب عمل ہے وہ ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ باقی سورہ مبارکہ بھی ہیں، جس طرح آیت الکرسی سے رزق بڑھتا ہے، سورہ مزمل سے رزق بڑھتا ہے، سورہ کوثر سے رزق بڑھتا ہے، سورۃ قریش سے رزق بڑھتا ہے، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس سے رزق بڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی 114 سورہ مبارکہ میں جو شان رزق بڑھانے کے حوالے سے، یا جو فضیلت رزق بڑھانے کے حوالے سے سورۃ اخلاص کو حاصل ہے، یا سادہ زبان میں، عملیات کی زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ رزق کے لیے جتنی سورۃ اخلاص مجرب ہے، اتنی کوئی اور نہ سورت ہے نہ کوئی آیت ہے۔ اب رزق کیا ہے؟ رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو مال چاہیے، رزق سے مراد وہ تمام نعمتیں ہیں دنیا اور آخرت کی۔ نہیں، آپ توجہ کے ساتھ سن رہے، رزق سے مراد وہ تمام نعمتیں ہیں دنیا اور آخرت کی، وہ نعمتیں جن کا ہمیں علم ہے، اور وہ نعمتیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، پھر نہ صرف کہ دنیا کی بلکہ آخرت کی، یہ ساری کی ساری انسان کا رزق کہلاتی ہیں۔ جب آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو تمام نعمتیں جو اللہ نے تخلیق کی ہیں اور اللہ نے آپ کے مقدر کر دی ہیں، کچھ دنیا میں اور کچھ آخرت میں، ان تمام کے اندر بڑھوتی آئے گی۔ جبکہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف مال۔ آپ اللہ سے صرف پیسہ مانگ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ باقی کیا کچھ بڑھتا جا رہا ہے۔ زندگی میں برکت، زندگی کے لیے سلامتی، بیماریوں سے اللہ بچیں گے، اللہ صحت والی سلامتی والی زندگی دے گا، نین پرین سلامت رہیں گے جب تک آپ زندہ ہیں، اللہ کسی کی محتاجی سے آپ کو محفوظ رکھے گا، کسی کے در کا اللہ سوالی نہیں بنائے گا۔ اولاد کی نافرمانی کا غم ہے، اولاد گھر بیٹھی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کا غم ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں، ان کی پریشانیاں، ان کا غم ہے۔ اس طرح شادیاں کر دی ہیں، آگے بس نہیں رہے، بس رہے ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اولاد پڑ گئی ہے، وہ بے روزگار ہے، ان کا کوئی روزگار نہیں ہے۔ بچوں کو مکان بیچ کے، کمیٹیاں ڈال کے، قرضے اٹھا کے، زیور بیچ کے باہر بیچ دیا ہے، اب وہ باہر جا کر بھوکے ننگے کنگال ہیں، بے روزگار ہیں، ان کا وہاں کوئی روزگار نہیں ہے۔ اس طرح ہمسایوں کے ساتھ نہیں بنتی، کاروبار نہیں چلتا۔ یہ زندگی کے اتنے مسائل ہیں کہ ساری رات بھی میں گنتا رہوں اور آپ کو گنواتا رہوں، یہ گنے نہیں جا سکتے۔ یہ تمام مسائل بھی حل ہوں گے سورۃ اخلاص سے، اور وہ تمام نعمتیں جن کو ہم گن سکتے ہیں، یا ہم موٹی موٹی نعمتیں جو ہماری ضرورت ہیں، ان کے اندر بھی بڑھوتی آئے گی، اور وہ نعمتیں جو آخرت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہیں، ہمارے وقتوں میں، ہمارے نصیبوں میں لکھ دی ہیں، جو سورۃ اخلاص پڑھتے جاؤ گے ان کے اندر بڑھوتی آتی جائے گی۔ جبکہ آپ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں صرف مجھے پیسہ مل جائے۔ نقطہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ عمل کر رہے ہیں کہ میرا قرض اتر جائے، آپ عمل کر رہے ہیں کہ روٹی ہے برکت نہیں ہے برکت مل جائے، آپ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں،
آپ ایک سوال لے کر اللہ کے در پر آئے ہیں تو اللہ بن مانگے سورۃ اخلاص کی برکت سے وہ تمام نعمتیں جو دنیا میں آپ کی مقدر کی ہیں اور وہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے جو آپ کی آخرت میں مقدر کی ہیں، اللہ ان کو بڑھاتا بھی جائے گا اور مزید بھی عطا کرتا جائے گا۔ جس طرح پیسہ جتنا آپ کے پاس ہے اللہ اس کے اندر برکت بھی ڈالے گا اور ساتھ کثرت سے بھی نوازے گا۔ ایک ہوتا ہے صرف برکت ہونا اور ایک ہوتا ہے کثرت ہونا۔ سورۃ اخلاص کا معجزہ یہ ہے کہ یہ برکت بھی لے کر آتی ہے، یہ کثرت بھی لے کر آتی ہے اور یہ ساتھ انشورنس بھی لے کر آتی ہے، سلامتی بھی لے کر آتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں بلکہ نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے لیکن ہنڈانی نصیب نہیں ہوتی۔ کل بلکہ میں شام کو جب اٹھا تو اس وقت ایک فیملی ہے، وہ میرے پاس آئے، ملتان کے ہیں وہ لوگ رہنے والے، میں اس لیے ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ملتان میں انہوں نے ایک پروجیکٹ خریدا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے، وہ تقریباً 122 کروڑ کا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کے پاس پیسہ کتنا ہوگا، اشارہ مل گیا۔ جنہوں نے 122 کروڑ کا ایک پروجیکٹ ملتان کا خریدا ہے ان کے پاس مال کتنا ہوگا، اور دیگر پروجیکٹس، فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، پلازے ہیں، زرعی رقبہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ کتنا ہوگا وہ آپ تھوڑا سا خود ہی تصور کر لیں۔ ایسے موبائل کیا تو میری نظر، میں ایسے کھڑا تھا، جب رب کسی کے دن پھیرنے پہ آتا ہے یا کچھ جو ہے منکشف کرنے پہ آ جاتا ہے، میں ایسے ساتھ کھڑا ہوں تو جس طرح موبائل انسان نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے ایسے انہوں نے موبائل پکڑا ہوا تھا۔ تو اکثر ہوتا ہے کہ جس طرح آپ لوگ ہیں، آپ نے اپنے موبائل پہ اکثر میری تصویر لگائی ہوتی ہے، اپنی فیملی کی تصویر لگائی ہوتی ہے، کسی نے اپنی بیوی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی نے اپنے والدین کی تصویر لگائی ہوتی ہے، یا کسی نے کوئی پھول وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، نیچر کو لگایا ہوتا ہے۔ اب جب میری نگاہ پڑی تو ایک تصویر ان کے موبائل پہ لگی ہوئی تھی، یعنی وال پیپر کے طور پہ، تو میں ایسے میری ہلکی سی نگاہ پڑی، اللہ نے مجھے منکشف کر دیا۔ میں نے کہا یہ تصویر کس کی لگی ہوئی ہے؟ کہتے جی یہ تصویر میرے والد صاحب کی ہے۔ میں کہا بس والد صاحب نے کم چوک کے رکھے آئے۔ میں نے کہا جی والد صاحب نہیں، کم چوک کے رکھے ہے اور پیچھے ایکسلریٹر تے ماں نے پیر رکھے ہے تواڈی نے۔ اب اس فیملی کو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا ہوا ہے، مال کی کثرت ہے، لیکن اللہ نے سلامتی نہیں دی، اللہ نے برکت نہیں دی۔ اب ہنڈانا اور کھانا نصیب نہیں ہے۔ جب میں نے ان کے والد صاحب کی تصویر دیکھی، سارے معاملات سامنے آ گئے، پھر میں نے ان میں سے کچھ باتیں جو شرعاً بتانا مناسب ہیں یا ان کی اجازت ہوتی ہے وہ میں نے بتائیں تو کھڑے کھڑے ان کے پسینے نکل آئے۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ یہ کرونک ڈیزیز کے اندر بھی مبتلا ہیں، کوئی بھی کرونک ڈیزیز ہو سکتی ہے، وہ کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جہاں جہاں انہیں پسینہ نہیں آیا تھا پھر وہاں بھی اے سی میں پسینہ آ گیا۔ کہتے ہیں جی ابھی کینسر کا علاج مکمل ہوا ہے۔ تو یہ میں نے اشارتاً آپ کو ایک مثال دی ہے، حوالہ دیا ہے کہ اللہ والو مال ہے، مال اتنا ہے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کھانا اور ہنڈانا نصیب نہیں ہے، سکھ نہیں ہے۔ گھر میں بیٹا ہے ایک، یعنی اس شخص کا جو مجھے ملے ان کا بھائی ہے، تو اب اس کی اولاد نہیں ہے۔ اب یہ مال کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں۔ لیکن اگر کوئی سورۃ اخلاص کا قاری ہوگا، یعنی یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، جو سورۃ اخلاص کا قاری ہوگا اللہ رب العزت اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو نعمتیں اس کو کھانی بھی نصیب ہوں گی، اور ان نعمتوں کا فیضان نسلوں میں چلے گا۔ اللہ ان نعمتوں کو دوام بخشے گا، وہ خود بھی ہنڈائے گا اور اس کی نسلیں بھی اس سے نفع اٹھائیں گی۔ اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا، اللہ کثرت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ سلامتی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ والو برکت بھی مل گئی، کثرت بھی مل گئی تو سلامتی بھی مل گئی۔ خدا سے خدائی لے لی اور آپ نے کیا لینا ہے؟ اور خدا سے خدائی ملے گی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس نے سورۃ اخلاص پڑھی اللہ اس کا رزق بڑھاتا جائے گا۔ تو میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ رزق سے مراد تمام نعمتیں ہیں، جبکہ آپ ایک نعمت مانگ رہے ہو، اللہ بن مانگے بقیہ تمام نعمتوں کے اندر برکت ڈالتا جائے گا،
گا، کثرت ڈالتا جائے گا اور ان کو سلامتی بخشتا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو سورۃ اخلاص پڑھے، پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورہ مبارکہ نہ پڑھے، تاکہ صرف ایسی ایک سورہ مبارکہ کا فیضان جو ہے وہ جاری ہو۔ اب یہ جو باتیں میں نے اب تک کی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، کہ جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو وہ درود صدقہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں نے 3 بار پڑھا ہے، یہ درود صدقہ ہے۔ اگر آپ کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ نیٹ پہ لکھیں کہ درود صدقہ، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، 2-4 دفعہ دیکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میرے مال میں برکت ہو، میرے مال میں کثرت ہو، 2 چیزیں، برکت ہو، کثرت ہو، وہ درود صدقہ پڑھے۔ جب آپ درود صدقہ پڑھو گے تو مال میں برکت بھی آئے گی، مال میں کثرت بھی آئے گی، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے وہاں سلامتی بھی ملتی ہے۔ تو اب درود صدقہ 3 چیزوں کا پیکج ہے، یعنی اس پیکج کے اندر 3 نعمتیں ہیں، آپ کو برکت ملے گی، آپ کو کثرت ملے گی، آپ کو سلامتی ملے گی۔ ادھر ہم نے بات مکمل کی ہے سورۃ اخلاص کی، سورۃ اخلاص پڑھو گے تو آپ کو برکت بھی ملے گی، کثرت بھی ملے گی اور سلامتی بھی ملے گی۔ اب ان دونوں اعمال کو، یعنی ادھر سورۃ اخلاص اور ادھر کیا ہو گیا درود صدقہ، اب ان دونوں مجرب اعمال کو آپ اکٹھا کر لو تو یہ ایک عمل بن جائے گا، ایک وظیفہ بن جائے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی پریشانی ہے تو سورۃ اخلاص پڑھو، دنیا کی کوئی نعمت چاہتے ہو تو سورۃ اخلاص پڑھو، آخرت کی کوئی پریشانی ہے، موت کا خوف رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، حساب دینے کا ڈر لگتا ہے، جہنم کا ڈر ہے، جہنم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، قبر کی اندھیری رات سے ڈر لگتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، آخرت کا کوئی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا اپنا مسئلہ ہے، یا کسی اور کا مسئلہ ہے، دنیا اور آخرت کا کوئی مسئلہ جس نے آپ کو پریشان کیا ہے یا کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ سورۃ اخلاص پڑھو۔ اسی طرح دنیا کا کوئی مسئلہ ہے یا آخرت کا کوئی مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی نعمت چاہتے ہو یا آخرت کی کوئی نعمت چاہتے ہو تو درود صدقہ پڑھیں۔ تو ان 2 اعمال کو جوڑیں گے تو یہ ایک وظیفہ بن جائے گا۔ اب اس وظیفے کے ہوتے کسی اور وظیفے کی یا کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ یہ دونوں جمالی اعمال ہیں، درود صدقہ بھی جمالی ہے اور سورۃ اخلاص بھی تقریباً جمالی ہے، معتدل ہے۔ جب ساتھ درود پاک لگائیں گے، یعنی سورۃ اخلاص کے ساتھ درود صدقہ جوڑیں گے تو یہ تقریباً کلی طور پہ جمالی عمل بن جائے گا۔ کوئی سخت شرائط اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی اثر بد نہیں ہے، بلکہ رجت کے کچھ اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، جادو اگر پہلے سے کوئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، کسی نے آپ کے رزق کے اوپر، صحت کے اوپر، اولاد کے اوپر، سکھ کے اوپر بندش لگائی ہے یا آپ کی روحانیت کو باندھا ہے تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرض سے نکل آئیں گے، مالی تنگ دستی کا شکار ہیں تو اللہ کشادہ رزق عطا فرمائے گا، گھروں میں بیماریاں ہیں یا خود بیمار رہتے ہیں تو اللہ صحت عطا فرمائے گا، اس طرح گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں تو لڑائی جھگڑے سے جان چھوٹ جائے گی، جتنا بھی پرانا جادو ہے اللہ جادو سے بھی نکال دے گا، جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور آئندہ آپ ہر طرح کی نیگیٹو انرجی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ایک مکمل نظام ہے حفاظت کا، برکت کا، کثرت کا، سلامتی کا۔ اب اس نظام کے ساتھ آپ کسی بھی قسم کا کوئی ٹچ نہیں لگا سکتے۔ جب اس کے ساتھ کوئی نظام جوڑیں گے، وہ نظام اس کے ساتھ صحیح طریقے سے نہ جڑا، یعنی ان حروف کا یا اس وظیفے کا مزاج ان 2 اعمال کے مزاج کے ساتھ نہ ملا، پھر ان 3 وظائف کا، 2 تو میں نے بتائے نا، درود صدقہ اور سورۃ اخلاص، ایک اب اس کے ساتھ آپ جوڑ لیتے ہیں، اب یہ 3 ہو گئے، اب ان تینوں کا مزاج آپ کے مزاج کے ساتھ نہ ملا تو ٹنگے نہیں ٹونگے جاؤ گے۔ کیوں؟ جس نعمت کا نفع زیادہ ہوتا ہے، جب پھر ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا خطا اور غلطی ہوتی ہے، پھر نقصان بھی اتنا ہوتا ہے۔ اللہ بولو یہ بدبختی ہوگی کہ جو ان 2 اعمال کو چھوڑ کر کسی اور عمل کی طرف جائے۔
تو روزانہ کم از کم 100 بار سورۃ اخلاص اور 100 بار درود صدقہ پڑھنا شروع کر دو۔ 10 منٹ کا کام ہے درود صدقہ، 10 منٹ کا کام ہے سورۃ اخلاص۔ پہلے پڑھنی ہے سورۃ اخلاص، بعد میں پڑھنا ہے درود صدقہ۔ پڑھ کے جو آپ کے مسائل ہیں، میں نے لفظ رزق بولا ہے کیونکہ ہمارا زبان کا مسئلہ ہے، جب ہم لفظ رزق بولتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً پیسہ آتا ہے۔ پیسے سے لے کر صحت تک، پیسے سے لے کر عزت تک، پیسے سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت تک، جو چیز بھی آپ کو چاہیے اس کو ذہن میں رکھ کے، اس کی نیت کر کے آپ نے 100 بار سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ اور درود صدقہ 100 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر اللہ نے آسانی دی ہوئی ہے، فرصت ہے، جب آپ کو اس کے نفع معلوم ہونا شروع ہو جائیں تو آپ یہی عمل 100 بار صبح کریں اور 100 بار رات کو، یعنی 100 بار سورۃ اخلاص صبح، 100 بار سورۃ اخلاص رات کو، 100 بار درود صدقہ صبح اور 100 بار درود صدقہ رات کو۔ 2 ترتیب ہو گئی۔ اور اگر آپ کو ذوق آئے، شوق ہو، نفع محسوس ہو، یا جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ سمجھ آ جائیں، اور اگر آپ مزید درود صدقہ کے اوپر یا سورۃ اخلاص کے اوپر بیان سننا چاہتے ہیں، الحمدللہ اس وقت 25 کے قریب بیانات ہیں جو شفیع سوشل میڈیا پہ پبلک ہوئے، کچھ تلاش چینل پہ ہیں اور کچھ ہمارے آفیشیل چینل آرزو پہ ہیں۔ وہاں سے آپ سن لیں، آپ کو معلوم ہو کہ میں نے آپ کو کون سا عمل دیا یا کیا نعمت آپ کے حوالے کی ہے، تو مزید تفصیل آپ وہاں سے حاصل کریں۔ اگر آپ کا ذوق بڑھ جائے تو پھر آپ کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ رات سونے سے پہلے 313 بار سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ اور ساتھ 313 بار درود صدقہ پڑھتے رہو۔ اللہ والو ساری زندگی کا یہ عمل بنا لو، پکڑ لو، تھام لو، پھر کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں کئی بار پیچھے واضح کر کے آیا ہوں کہ اللہ آپ کو کسی در کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اب تک، ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ مخلوق خدا کیا کہتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک فیڈ بیک ہے، یہ ذرا آپ سن لیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، بلکہ تحفہ بھی بہت چھوٹا لفظ ہے۔ حضرت صاحب ہم وظائف کی دلدل میں بری طرح سے پھنسے ہوئے تھے۔ میں نے ابھی کیا باتیں کہی ہیں کہ ان اعمال کو، جو 2 میں نے بتائے ہیں، 2 کو جوڑ کے 1 بنا دیا ہے، ان کو چھوڑ کر یا ان کے ساتھ کچھ اور جوڑو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے یہ فیڈ بیک دے رہا ہوں کہ میری زبان پہ اگر اعتماد نہیں ہے تو کسی کی زبان پہ یا کسی کی بات پہ اعتبار کر لو، یا جو بھگت چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کر لو کہ ضرور تم نے بھی برباد ہونا ہے، ضرور خود اپنا نقصان کر کے، وقت ضائع کر کے سیکھنا ہے۔ جنہوں نے دھکے کھا کے سیکھا ہے انہی سے ہی کچھ سیکھ لو، انہی سے کچھ عبرت حاصل کر لو۔ حضرت صاحب ہم وظائف کی دلدل میں بری طرح سے پھنسے ہوئے تھے۔ ایک دن میں رسالے کے 60 سے 70 وظائف پڑھتے تھے، اور میں نے آپ کو کتنے دیے؟ 1، یعنی 2 جوڑ کر 1 بنا کے دیا۔ حضرت صاحب جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا۔ تو شافی نے امت کو یہی بات سمجھائی ہے کہ جو وظیفے پڑھنے والی بچی اپنے گھر لے کر آؤ گے، تمہاری 5 گھی سر کڑائی میں ہوگا، پیسے کی ریل پیل ہوگی، صحت کی بادشاہت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ جو ہی وہ قدم رنجا فرمائے گی تو بس پھر سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ ہر آنے والا دن تباہی کا تباہی کا تباہی کا۔ وہ بچی جس کی ماں وظیفے پڑھتی ہو، بہت زیادہ وظائف کرتی ہو، اگر اس ماں کی رجعت اس بچی پہ پڑی ہوئی ہے تو 50%، 60% وہ تباہی لے کر آئے گی تمہارے گھر میں، پیچھے سے ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، باپ بھی تو ہو سکتا ہے، باپ کی طرف سے۔ اگر وہ بچی وظیفے کرنے والی ہے، اس نے وظائف کیا اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماں باپ کی بیماری کے لیے، نوکری کے لیے، اپنے رشتے کے لیے وغیرہ وغیرہ، یا بیاہنے کے بعد بسنے کے لیے اس نے وظائف کیے، اللہ والو آپ ارب پتی نہیں کھرب پتی ہوگے، کھرب روپے نہیں کھربوں ڈالر میں کھیلنے والے ہوگے۔ جب یہ بچی تمہارے گھر میں پاؤں رکھے گی سب کچھ بکھر جائے گا۔ وہ بہن بھائی جو یوں تھے یہ ایسے ہو جائیں گے۔ کاروبار اتنا تھا معلوم نہیں تھا، پیسہ اتنا تھا معلوم نہیں تھا، سب کچھ اجڑنا شروع ہو جائے گا۔
یعنی جنہوں نے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے اور ایک چھت نیچے پلے ہیں، اب وہ ایک چھت کے نیچے رہنا برداشت نہیں کریں گے، اس ماں کو ملنا گوارا نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ نفرت اسی سے ہوگی جس ماں نے جنم دیا، جس کی کوکھ میں 9 مہینے گزارے۔ اب اس ساری بات کے پیچھے، اس کہانی کے پیچھے کیا ہے؟ وظائف۔ تو میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے، کوئی شافی کی طرح یوں تجھے تشخیص کر کے بتا دے کہ تباہی آئی کہاں سے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے سسرال والے کیا کہیں گے؟ اسی چنگے پلے وسدے پیسی، خوشیاں سن، ساریاں نعمتاں اللہ نے دتیاں سن، ہسدے وسدے پیسی، جدوں دا اے منڈے دا ویاہ کیتا ہے ساڈے گھر آئی ہے، ایسا انہیں منحوس پیر رکھے ہے کہ سب کچھ لیرو لیر ہو گیا۔ یہ بات تو وہ کہیں گے، کیونکہ یہ تو انہیں معلوم ہوگی نا کہ جب سے بچے کی شادی کی ہے تو ہماری تباہی شروع ہوئی ہے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بچی کے مقدر جو ہے برے نہیں ہیں، اس نے اپنے مقدر اپنے ہاتھوں برے بنائے ہیں، اور وہ عمل ہے شرائط کے بغیر وظائف پڑھنے کا۔ اب اس پہ پڑی ہے رجت، جب رجت پڑی، وہ تمام جنات، وہ شیاطین جو اس بچی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ جس گھر میں یہ بہو بن کر آئی ہے اس گھر میں آگے، اور انہوں نے ادم مچا دیا، تباہی مچا دی۔ اس لیے پھر وہ لوگ کہتے ہیں سسرال والے کہ جس دن کی یہ بچی ہمارے گھر میں آئی ہے، ایسا اس نے پاؤں رکھا ہے کہ سارا گھر لیرو لیر ہو گیا، پاش پاش ہو گیا۔ تو اللہ جب وظائف پڑھنے والی بچی کسی گھر میں جائے گی تو یہ وہاں جا کے گل کھلائے گی۔ تو یہ باتیں میں نے 1.5 سال میں امت کو سمجھائیں۔ اب دیکھیں اللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اس کو کراس چیک بھی کروا دیا، اس کی تصدیق بھی کروا دی۔ اب یہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ جب میری شادی ہوئی میرے شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا۔ کاروبار بڑھنا تھا، افراد بڑے تھے، تو رزق بڑھنا تھا، جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اگلی بات کیا ہوئی؟ سسرال والوں سے اور شوہر سے دن رات اتنی ذلیل ہوتی کہ حضرت صاحب میں بتا نہیں سکتی، کہ گلی کے کتے کے لیے تو شاید کسی کے دل میں کچھ خدا خوفی ہو، لیکن میرے لیے وہ بھی نہیں تھی۔ چوتھا کیا بتاتا ہوں؟ 4 عذاب بتاتا ہوں نا، کہ مالی تنگ دستی اتنی آئے گی کہ لقمے لقمے کو محتاج ہو جاؤ گے۔ دوسرا کیا ہے کہ پہلی چھوٹی چھوٹی بیماریاں، بعد میں وہی لا علاج بیماریاں، جس طرح میں نے ان کا بتایا جنہوں نے 122 کروڑ کا وہ پروجیکٹ خریدا ہے، ملتان والوں کی بات کر رہا ہوں، کہ بعد میں وہی کینسر میں بدل جائے گی۔ اور تیسرا کیا بتاتا ہوں؟ پہلا پولی پولی ٹول کی تے بعد چوئی قتل و غارت۔ اور چوتھا کیا ہے؟ ککھوں ہولے ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اسی کام میں ناکامی ہوگی۔ سسرال والوں سے اور شوہر سے دن رات حضرت صاحب اتنی ذلیل ہوتی کہ بتا نہیں سکتی۔ گلی کے کتے کے لیے تو شاید کسی کے دل میں کچھ خدا خوفی ہو، لیکن میرے لیے وہ بھی نہیں تھی۔ میرا شوہر اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر مجھے چھوڑنے پہ آیا ہوا تھا، اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا۔ 10 مہینے سے آپ کے بتائے ہوئے 5 اعمال کر رہی ہوں، درود اہل بیت ہر وقت پڑھتی ہوں۔ اب حالات بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں، میرے شوہر کا کام بھی الحمدللہ کھل گیا ہے، الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر سے حصہ لے کے مجھے الگ گھر لے کر بھی دے دیا ہے۔ اب میں پرسکون زندگی الحمدللہ گزار رہی ہوں۔ حضرت صاحب آپ نے جتنا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے، مجھ گناہگار کو درود پاک پر لگایا ہے، میرا گھر اجڑنے سے بچایا ہے، اس کا صلہ اللہ ہی آپ کو دے گا۔ آپ کے لیے دن رات دعائیں ہیں، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بہت سی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میرا خیال مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے وہ اسی فیڈ بیک سے جو ہے وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو اللہ یہ 2 اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں، ان 2 اعمال کو یعنی درود صدقہ 313 بار، سورۃ اخلاص 313 بار، اگر اس سے کم تعداد پہ رہنا ہے تو 2 تسبیحیں درود صدقہ کی، 2 تسبیحیں سورۃ اخلاص کی صبح و شام۔ اگر اس سے بھی کم درجے پہ رہنا ہے تو 1 تسبیح درود صدقہ کی، 1 سورۃ اخلاص کی صبح و شام۔ اگر اس سے بھی کم رہنا ہے تو محض 100 بار درود صدقہ اور 100 بار سورۃ اخلاص روزانہ پڑھو، اللہ سونا انشاءاللہ آپ کو رنگ دے گا۔ جو پہلے سے مسائل زندگی میں چلے آ رہے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور مزید بھی اللہ زندگی الجھنے سے محفوظ رکھے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ والوں کے جو من گڑت وظائف ہیں اور جھوٹے فضائل ہیں جن کے ہیجان میں سحر میں آپ مبتلا ہو، اس سے باہر نکلو، وہ اعمال کرو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی۔ یہ دونوں اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ ہیں، ان کو جوڑ کر میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اگر مستحب اعمال کرنے ہیں تو ان کے ساتھ شرائط ہے۔
اگر شرائط کو پامال کرو گے، نظر انداز کرو گے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ ابھی میں یہاں آنے سے پہلے کومنٹس پڑھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں وہ سورۃ قریش کا عمل کروا رہے ہیں۔ ہم نے جی پچھلے سال سورۃ قریش کا عمل کروایا اور ہزاروں لاکھوں لوگ مالدار بن گئے، اور اس سال کون کون سورۃ قریش کا عمل کرنا چاہتا ہے، یعنی جس طرح وہ فیڈ بیک لے رہے ہیں یا ممبرشپ جو ہے وہ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، دکان کی مشہوری کے لیے، کمپنی کی مشہوری کے لیے۔ اب ان کو میں کومنٹس پڑھ رہا ہوں کہ میں امت کا فیڈ بیک پڑھ رہا ہوں، میں نبض دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا۔ میں نے 2 کومنٹ پڑھے بس، پڑھ کے تو میں کیونکہ وقت ادھر آنا تھا تو میں بند کر دیا۔ پہلا کومنٹ یہ تھا کہ ہم تو کئی اعمال آپ کے بتائے ہوئے رسالے کے پہلے ہی کر رہے ہیں، ساتھ ہم سورۃ قریش بھی پڑھیں گے۔ کچھ لوگ نہیں سمجھ آ رہی، قاری صاحب آپ کو نہیں آئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں زیادہ اعمال کیے جائیں تو رجت ہو جاتی ہے، تو کیا ہمیں رجت تو نہیں ہوگی؟ اس کے نیچے 34 رپلائے ہیں۔ یہ کسی بچی نے پوچھا ہوا ہے کہ میں پہلے کئی اعمال کر رہی ہوں رسالے کے، اور ساتھ سورۃ قریش بھی شروع کر دیتی ہوں، میں 40,000 پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں کئی اعمال کرو گے تو رجت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کیا مجھے رجت تو نہیں ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ اب نیچے مخلوق خدا میرے حضور کی امت پوچھ رہی ہے اور رجت کی ہوں دی ہے، اے کل تہاڈا علم ہے، اے کل تہاڈا شعور ہے۔ اور جواب دینے والے ان کو جواب دے رہے ہیں قرآن سے کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن تو شفا ہی شفا ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے۔ اور ان بے شرموں کو 1.5 سال سے سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت الگ عمل ہے، اللہ کی یاد الگ عمل ہے جس کو تم ذکر کہہ رہے ہو، یہ اوراد و وظائف ہیں۔ ان کے پیروں کو، ان کے مرشدوں کو، ان کے جو کتب غوث ہیں، ان بے شرموں کو علم نہیں ہے کہ یہ ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد نہیں ہے، یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ اور میری نہیں مان دے تو جس تقی عثمانی صاحب دا فتوی مان لو، ہم نے تو وہ بھی پبلش کیا ہے، ہم نے تو وہ بھی پبلش کیا ہے کہ چلو ہماری نہیں مانتے تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، ان کی مان لو۔ تو جب تمہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی یاد ایک الگ عمل ہے جس کو ذکر کہا گیا ہے، قرآن کی تلاوت ایک الگ عمل ہے، اور راد و وظائف ایک الگ عمل ہے، لیکن ان تینوں کو اجمالی طور پہ ذکر ہی کہا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے دلیل دی کہ فرض نماز، واجب نماز، سنت نماز، اب یہ تینوں الگ الگ نمازیں ہیں لیکن تینوں کو کہا کیا جاتا ہے نماز۔ کیا یہ تینوں ایک ہیں؟ جس طرح یہ تینوں ایک نہیں ہیں، اے بھی تینوں ایک نہیں ہے گے۔ تو جب تینوں کو ایک سمجھ کے پڑھو گے تو پھر ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ یعنی اب بتانے والے کو بھی معلوم نہیں ہے، اور عوام میں نے کیا کہا کہ ایک سوال کے اوپر 34 رپلائے ہیں، 34 رپلائے میں کوئی بھی رہبری کرنے والا نہیں ہے، الٹا کہہ رہے ہیں جی یہ قرآن ہے، یہ ذکر ہے، یہ ثواب ہے، یہ یوں ہے، جتنے مرضی وظائف کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس بچی نے کیونکہ ہمارے بیانات سنے ہوئے تھے لیکن اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، بیانات سن کے بھی ابھی بھی وہ ادھر لپک رہے ہیں، ادھر چل رہے ہیں۔ تو پھر اللہ والو ہمارا تو کام حجت کو تمام کرنا ہے، آپ تک بات پہنچانا ہے۔ میں نے اپنا بھی موقف آپ کے سامنے رکھ دیا، قرآن و حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، لوگوں کا جو فیڈ بیک تھا وہ بھی سامنے رکھ دیا، آج کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی وہ بھی سامنے رکھ دی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ من گھڑت وظائف کرنے ہیں یا کملی والے کا دیا ہوا جو ہدیہ ہے وہ قبول کر کے اپنی زندگی کو سکھی بنانا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت والی، تندرستی والی، شفا والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں بولو جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، اللہ ان کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص وہ حضرات جو خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ ہمیں بھی نہ مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔